انسان کے لیے صرف 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے انسان کو وضو کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر انسان ان 3 کاموں کے علاوہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے وضو کرنا لازم، ضروری، فرض، واجب نہیں ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں کہ جن کے لیے انسان کے لیے باوضو ہونا، اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلے نماز ہے کہ جب بھی کوئی انسان نماز پڑھنے لگے، وہ نماز پنجگانہ ہو یا نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ ہی کیوں نہ کرنا ہو، نماز جنازہ کے لیے، پنجگانہ نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے انسان کے لیے باوضو ہونا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ تو وضو کی فرضیت قرآن سے ثابت ہو گئی۔ وہ نماز جنازہ ہو پھر بھی وضو کرنا فرض ہے، یا سجدہ تلاوت ہو تو اس کے لیے بھی انسان کے لیے باوضو ہونا، وضو کر کے سجدہ تلاوت کرنا انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن عظیم کو چھونا، یعنی قرآن پاک ہے، اگر اس کو انسان بغیر کوئی کپڑے کے ہاتھ لگانا چاہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ لگانا یا جسم کا کوئی حصہ مس کرنا یا اس کو بوسہ دینا، یہ تمام کا تمام حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہیں۔ اگر بے وضو ہیں تو باوضو ہو جائیں، اگر غسل فرض ہے تو وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کریں، پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں۔ اور ایسے ہی خانہ کعبہ کا جب طواف کرنا ہو تو اس وقت بھی انسان کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی مثل نماز ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگو تو اس وقت تمہارے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کا طواف کرے اور وضو نہ کرے تو اس بندے پر دم لازم ہوگا، اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ ان 3 کاموں کے علاوہ جتنے کے جتنے بھی کام ہیں انسان کے لیے، ان کاموں کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اگر کوئی انسان درود پاک پڑھے تو اس کا وضو نہ ہو تو وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان چل پھر رہا ہو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے یا نہیں، یا تسبیحات پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو انسان کے لیے زبانی قرآن مجید پڑھنا، درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا بغیر وضو کے جائز ہے۔ اگر وضو کر لیتا ہے افضل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔